السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسی 7 چیزیں ڈسکس کریں گے کہ جن سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے اس ڈسپیچ کے بزنس میں، چاہے آپ سولو ہیں، چاہے آپ ایز اے کمپنی آنر کام کر رہے ہیں، تو مکس چیزیں ہوں گی۔ اس ویڈیو کو پورا آپ نے دیکھنا ہے تاکہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو سمجھ آ سکے۔ نمبر 1 یہ کہ اس بزنس میں ایک دم سے آپ نے لارج انویسٹمنٹ نہیں کرنی، سلو سٹارٹ لینا ہے، اس سٹارٹ اپ سے ہی اپنے آپ کو آگے گرو کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی کے پاس اگر 20-30 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے تو اس کے 1/3 کوارٹر سے سٹارٹ کرے، 6 بندوں سے 10 بندوں سے سٹارٹ کرے، اور جب اس کو کامیابی ملنا شروع ہو تو سلولی اینڈ گریجولی اپون ریکوائرمنٹ ایک ایک بندہ ایڈ کرتا جائے۔ فار ایگزامپل، اگر اس کو لگ رہا ہے کہ سیلز میرے پاس سلو آ رہی ہے تو سیلز میں بندہ ایڈ کرے، اگر سیلز زیادہ آ رہی ہے تو پھر ایک ہی بندہ سیلز سے اٹھا کے ڈسپیچ میں لے آئے یا نیو ہائرنگ کرنی ہے تو دیٹس اپ ٹو ہم۔ تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا کہ ایک دم سے 25, 30, 40 لوگوں کا، اس میں کیونکہ جو 30 بندوں کی کمپنی، 40 بندوں کی کمپنی اور 50 بندوں کی کمپنی، اس میں بہت بڑی کمپنی سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی بڑی لوگوں نے 80 امپلائز، 100 امپلائز، 200, 300 امپلائز تک بھی رکھے ہوئے، بٹ دے آر ڈوئنگ ملٹیپل تھنگ، ناٹ اونلی ڈسپیچ۔ تو لیکن آپ نے اس کو سلو سٹارٹ کرنا ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ آپ نے لرننگ کے بغیر اس بزنس میں نہیں آنا۔ یہ نہیں کہ 4 ویڈیوز دیکھیں، کسی سے سننا، وہ بڑا پیسہ کما رہے ہیں، آپ نے اس بزنس میں آگے۔ پہلے اس بزنس کو خود اسٹڈی کرنا ہے، اس بزنس کے بارے میں جاننا ہے، چاہے آپ خود کام کریں یا اپنے امپلائز سے کرائیں، اور چاہے آپ صرف انویسٹر ہوں، بٹ یو شوڈ نو اباؤٹ دس بزنس۔ اس بزنس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہوگا تو یہ اس طرح کا بزنس نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے رکھ لیا، ہائرنگ کر لی، اچھا سا مینیجر کر کے، اور وہ بس سارا کچھ چلا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ یو ہیو ٹو بی ان، یو کین ناٹ بی جسٹ انویسٹر۔ تو اوائڈ دس تھنگ کہ جسٹ پیسہ لگا دیا کر دیا، یو ہیو ٹو سٹ سمپلی۔ میرا ابھی بزنس آٹو رن پہ ہے، بٹ سب سے پہلے آنے والا بندہ، اور اکثر اگر صبح کوئی کام ایسا نہ ہو تو سب سے لیٹ جانے والا بندہ بھی میں ہی ہوں۔ تو ٹائم دینا پڑتا ہے، اس بزنس کے پیچھے کھپنا پڑتا ہے، بار بار چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تو پھر جا کے یہ بزنس گرو ہوتا ہے۔ نمبر 3 تھنگ از کہ اس میں آپ نے جب میں نے ایک طرف یہ کہا ہے کہ ایک دم سے پیسہ انویسٹ نہیں کرنا، لیکن دوسری طرف آپ نے کنجوسی بھی نہیں کرنی۔ جو ٹولز آپ کو چاہیے، جو ریکوزٹ آپ کو مشینری اس کے لیے چاہیے، لیپ ٹاپ، ایسیسریز، وہ اپ ٹو دی مارک ہونی چاہیے۔ یعنی لیپ ٹاپ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت ہائی فائی لے لو، بٹ ایٹ لیسٹ 6-7 جنریشن اینڈ ابو کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت سارے ٹولز چیزیں اس کو سلو ڈاؤن نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو انٹرنیٹ کا کنیکشن چاہیے وہ اچھا ہونا چاہیے، جو ہیڈ فونز آپ کو چاہیے وہ اچھے ہونے چاہیے، جو ڈائلر، لوڈ بورڈ اور یہ ساری چیزیں چاہیے، جو خرچہ کرنا ہے، جس جگہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس پہ کنجوسی نہیں ہونی چاہیے۔ کہ اکثر لوگ گروپس میں میسج کر رہے ہوتے ہیں، میرے پاس وہ آیا ہوا ہے، کیریئر آیا ہوا ہے، لیکن میرے پاس لوڈ بورڈ نہیں ہے، تو بھائی کیوں اس کے لیے محنت کی ہے؟ کس کے لیے محنت کی ہے؟ لوڈ بورڈ کا آپ کا جو پیسے ہیں وہ آپ کے بعض اوقات ایک لوڈ سے نکل آتے ہیں۔ تو جس جگہ پر آپ ہیں، ٹولز کے معاملے میں آپ کو کنجوسی نہیں کرنی۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، جاب کریں کسی جگہ پہ، اس طرح ادھار پکڑ کے یا ایک میزریبل والی کنڈیشن میں آ کے اس بزنس میں مت آئیں۔ چیزیں سب ہو جائیں گی، نہیں آپ بڈھے ہو رہے، نہیں آپ کی ایج گزری، بٹ ایک دفعہ آپ نے اس بزنس کو لرن کر کے اچھے طریقے سے ایک بیک اپ رکھ کے پھر اس بزنس میں آنا، ویسے نہیں آنا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو آپ نے اوپن ہینڈیڈ نہیں چھوڑنا۔ اوپن ہینڈیڈ سے کیا مراد ہے کہ بس ٹھیک ہے 4 بندے رکھ لیے، 6 بندے رکھ لیے، اب جو بھی آؤٹ پٹ آیا آتی رہے، نہیں۔ اپنا 3 مہینے کا، 6 مہینے کا، 1 سال کی جو بھی آپ کی پلاننگ ہے، ٹارگیٹس ہیں، اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے، اس کو وزٹ کرنا ہے، آڈٹ کرنا ہے کہ بھائی یہ میں کس جگہ لیگ کر رہا ہوں، میں آگے جا رہا ہوں، یہ پیچھے جا رہا ہوں۔ نارملی جب اسٹارٹ اپ آپ لیتے ہیں تو اپنے ٹارگیٹ آپ میٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، آپ ٹارگیٹ ہائی سیٹ کرتے ہیں تاکہ اس جگہ کو آپ، اس ٹارگیٹ کو آپ میچ کر سکیں۔ وہ ایلن مسک کا ایک کول مجھے یاد آ گیا کہ اس نے کہا کہ میں 10 سالوں کی پلاننگ کرتا ہوں، اور اس 10 سالوں کی پلاننگ کو میں 6 مہینوں میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو کہ مجھے پتا ہے اکثر میں 99% کیسز میں فیل ہو جاؤں گا کہ 10 سالوں کی جو میری پلاننگ ہے وہ 6 مہینوں میں نہیں ہو سکے گی۔ بٹ مجھے یہ بات پتا ہے کہ میں کم از کم ان لوگوں سے بہت آگے ہوں گا جو 10 سالوں کی پلاننگ کر کے اس کو 10 سالوں میں ہی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ تو ٹارگیٹ سیٹ کر کے اس ٹارگیٹ کے لیے آپ نے رن کرنا ہے۔ میری آج بھی اگر آپ ڈائری دیکھیں، پہلے پیج پہ سارے میرے ٹارگیٹس اور ڈریمز اور ہر چیز اس پہ لکھی ہوئی ہے، اور میں سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں آفس آ کے کہ ایک دفعہ اس پہلے پیج کو پڑھ کے پھر کام سٹارٹ کرتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ چیز مجھے اپنے فوکس سے، اپنے ٹارگیٹ سے ہٹنے نہیں دیتی۔ میرا فوکس اسی چیز پہ رہتا ہے کہ جو کہ مجھے کرنا ہے۔ تو یہ ضروری، ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم بڑا اسٹیٹس لگائیں گے جی 2024 چلا گیا، 2025 آ رہا ہے، اب اس سال ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور پتہ چلا 10 بھی گزر گئی، کچھ نہیں کر سکے ابھی تک۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس ٹائم ایموشنل فیلنگ تھی، اس ٹائم آپ ایک سال گزرا ہوتا ہے نا، تو آپ یاد کرتے ہیں کہ میں نے اس سال کیا کھویا، کیا پایا۔ جب وہ سال
نیا سٹارٹ ہوتا ہے آپ اپنی روٹین میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہے وہ لکڑ ہیں اسی میں ہی لگے رہتے ہیں آپ. تو جب تک آپ اپنے ٹارگیٹس لکھیں گے نہیں، یہ دفتروں میں آپ کسی جگہ اگر جاب کر رہے ہیں، ہاسپٹلس میں جائیں دیکھیں کریں، ہر جگہ ایس او پیز کیوں لکھی ہوتی ہیں؟ حالانکہ سالہ سال سے ان کو وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ یہ اس کو دیکھتے رہیں تو ان کے یہ شعور اور لاشعور دونوں میں یہ چیز سمجھ جائے کہ بھائی یہ اسٹینڈرڈ پروسیجرز ہیں، اس سے ہم نے ہٹنا نہیں ہے. تو سیم گوز فار یور ٹارگیٹس. جب آپ اپنے ٹارگیٹس کو بار بار اپنے ڈریمز کو ان کو لکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، آڈٹ کرتے رہیں گے، یہ آپ کو پیچھے نہیں ہٹنے دے گا. اس سے آپ کی کمزوریاں، خامیاں یہ بھی سامنے آئیں گی. اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ویئر یو آر لیکنگ، غلطی کہاں کر رہے ہیں. غلطی کا نہیں پتہ چلے گا. بہت سارے بڑے آفیسز چاہے وہ ڈسپیچ کے تھے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھے، کس وجہ سے ختم ہوئے کہ بہت اچھا پیسہ کمایا شروع میں، پھر لاس کرنا شروع کیا. تو بجائے اس کے کہ اس غلطی کو دور کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لاس ہو رہا ہے، وہ انہوں نے اور انویسٹمنٹ کرنے کو وہ سوٹیبل سمجھا اور وہ لاس میں چلے جانا شروع ہو گئی. کیونکہ غلطی تو وہیں پہ تھی، غلطی تو اپنی جگہ پہ قائم تھی، اس نے تو ڈرین کرنا تھا. اٹ از جسٹ لائک پوٹنگ واٹر ان دی بکٹ جس میں ہولز ہوں. وہ پانی کبھی بھی اس میں نہیں ٹھہرے گا. ڈالتے رہیں پوری ٹینکی خالی کر دیں گے، وہ نہیں رکے گا. تو یہی ہے کہ جب تک آپ کو اپنی غلطی نہیں پتا، لگاتے رہو گے پیسے، وہ ضائع ہوتے رہیں گے. اسی لیے تو مطلب آڈٹ کا ایک سسٹم ہے. آڈٹ نہیں کریں گے آپ کو نہیں سمجھ آنی کہ میری غلطی کس جگہ پر ہے. پانچویں چیز یہ ہے، ٹرائی آؤٹ ایوری میتھڈ ٹو گرو یور بزنس. اب ہمارے بزنس میں گرو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سیلز ہوں گی، آپ گرو کرتے رہیں گے، ٹرکس آتے رہیں گے، آپ آگے چلتے رہیں گے. ایک ٹرکس کے ساتھ، دو ٹرکس کے ساتھ ایز اے کمپنی اونر آپ لائف نہیں گزار سکتے یا گرو نہیں کر سکتے. اور انڈیویجولس کے لیے بھی یہی بات ہے، لیکن وہ میں چلو آخر میں یہ بات کروں گا. آپ نے جو آپ کی بزنس کی گروتھ کے لیے بہتر ہے وہ کرنا ہے. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سر فیس بک مارکیٹنگ کریں، فیس بک کی ایڈورٹائزمنٹ کریں، یہ فائدہ دے گی؟ یہ ای میل مارکیٹنگ کریں، یہ فائدہ دے گی؟ کولڈ کالنگ کریں، فائدہ دے گی؟ اے آئی امبیڈ کریں، فائدہ دے گی؟ تو میرا ان کو ون سنگل لائنر آنسر ہوتا ہے. میں انہیں کہتا ہوں ٹرائی آؤٹ ایوری میتھڈ واٹ ایور از ورکنگ فار یو. جائیں فیس بک مارکیٹنگ کریں، ایڈس لائیں، گروپس میں جا کے کمنٹس کرنے، لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں، جس طرح بھی کرنا ہے آپ کریں. ٹرائی آؤٹ ایوری میتھڈ. ڈونٹ سٹ آن جسٹ کولڈ کالنگ اور اس طریقے سے کہ مطلب صرف کالنگ ہو رہی ہے. وہ بھی اچھا ہے، نمبر 1 میتھڈ ہے، میں اس کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا. بٹ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کا ٹائم بچا لیتی ہیں. اب ٹول میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا جو میں خود بھی یوز کر رہا ہوں، ڈسپیچ ٹول والا. 5 منٹ میں کوئی 2000 ای میلز چلی جاتی ہیں، لیکن بونگوں کی طرح نہیں بھیجنی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے لیڈ میگنیٹ بنانے ہیں. وہ جو اس کے آنر ہیں احمد بھائی، ان سے آپ ڈسکس کریں، ان سے آپ ہیلپ لیں کہ کس طرح لیڈ میگنیٹ بنتے ہیں. وہ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. اکثر لوگ ان کی لنکڈ ان والی پوسٹ اور وہ چیزیں نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو کیا ہے کہ جو بندہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہے نا، اس سے آپ کو ہیلپ لینی چاہیے. وہ ای میل کا ایکسپرٹ ہے، میں خود اس سے ہیلپ لے رہا ہوں. تو میں خود کاپی رائٹر ہوں، کاپی رائٹنگ کرتا ہوں. تو لیکن کیا ہے کہ اس کا کاپی رائٹنگ کے ساتھ ساتھ اس کا اسپیڈ میں ایکسپیرینس ہے. میں نے ای میل مارکیٹنگ اس طرح کی نہیں کی ہوئی. ہم لوگ شروع میں 10-15 جب میں نے ٹول لیا، مجھے کوئی رزلٹ نہیں آیا. کیا کرتے تھے؟ کمپنی پرپوزل بھیجی جا رہے تھے ساموں کو، یا اس طریقے سے نہیں اس کا رزلٹ آتا تھا. لیڈ میگنیٹ بھیجنا شروع کیے. آپ یقین کریں کہ مطلب میں کیونکہ ڈیٹا شو نہیں کر سکتا ادھر، میرا اس ٹائم ڈسپیچر پاگل ہوں میں، سرچز ختم ہو چکی ہیں ان کے سرچ کرنے کی. اتنی لیڈز آ رہی ہیں، اتنی چیزیں آ رہی ہیں. بٹ اس جگہ تک پہنچنے میں مجھے بھی 15-20 دن لگے ہیں. سمجھنے میں اس کو 15-20 دن لگے ہیں. مجھے ایکچوئل میں صحیح والا رزلٹ جا کے 1.5 مہینے بعد آنا شروع ہوا ہے، 2 مہینے بعد. ابھی تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہمیں یوز کرتے ہوئے. تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن ٹائم بھی آپ کو فائدہ تب دے کے جاتا ہے جب یو آر ہیڈنگ ٹورڈز دی پازیٹیو تھنگس، کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہو کہ میں غلطی کدھر کر رہا ہوں. غلطی کی سمجھ آئے گی تو آپ اس کو ایریڈیکیٹ کر سکیں گے. غلطی نہیں پتا تو لگے رہو کہ میں اگلے 50 سال بھی صرف کمپنی پرپوزل بھیجتا رہتا. ایک بیچارہ جس کو بہت ہی ڈیسپریٹ ہو کے کوئی ڈسپیچر چاہیے ہوتا، اس کو ملتی ای میل تو وہ شاید کہہ دیتا ہاں جی میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کمپنی پرپوزل آپ اس کو بھیجتے ہیں کہ جو آپ جس سے آپ کی بات ہو چکی ہے، جو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ایکسٹینڈ می یور کمپنی ڈیٹیلز اور کمپنی پرپوزل، آئی ول لک اوور اٹ. تو اس کو آپ بھیجتے ہیں. یہ نہیں اٹھا کے بھیجنا. مطلب میرے سے بھی غلطی ہوئی ہے، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، لیکن مطلب ہم بھی یہی کرتے رہے. 15 دن پہلے اسی میل مارکیٹنگ پہ جو ہے نا وہ چلاتے رہے. تو میگنیٹ والا پروسیس ہے جو جس کو فنل کہتے ہیں. کہ پھر ہماری احمد بھائی سے ڈسکشن ہوئی، انہوں نے بتایا کہ پہلی ای میلز میں آپ مت بھیجیں یہ کہ ہم اتنا چارج کرتے ہیں، ہم بڑی اچھی کمپنی ہے. وہ پہلے جسٹ اویئرنیس کمپین ہوتی ہے، اس کو اویئر کریں کہ ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں بھائی. ایک اس کو وہ خالی ہو جائے، پھر کچھ اگلی ہو جائے، کچھ نہ کچھ مسئلے لکھے ہوں کہ آج کل یہ مسئلے آ رہے ہیں، آپ کیا فیس کر رہے ہیں. انٹریکشن ہو. تیسری ای میل جائے، اس میں اس کے مسئلے سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ای میل بھیج دو، کر دو. ٹھیک ہے.
ایک ہی کلائنٹ کو 3-4 دفعہ جب ای میل جاتی ہے، ایک ہی لسٹ آپ نے بنائی ہے فار ایگزامپل 2000 کی، 3-4 دفعہ اس کو لسٹ بھیجیں، وہ 3-4 دفعہ آپ اس کو ای میلز بھیجیں سیکوینس کے ساتھ، بٹ ناٹ دا سیم ای میل. یہ جو فنل میں بتا رہا ہوں اس کے مطابق آپ دیکھیں کس طرح رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے. ٹائم لگتا ہے، ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ میتھڈ ہوتے ہیں. اب جیسے وہ احمد بھائی نے گروپ پہ بتایا تھا 50,000 لوگوں نے وہی بھیجنا شروع کر دیا ہوگا کاپی کر کے، اس طرح رزلٹ نہیں نکلے گا. ٹرائی آؤٹ یور اون میتھڈ. فرسٹ آف آل لرن دی ہیرارکی آف دا سسٹم، ہاؤ دی سسٹم ورکس، اینڈ دین ٹرائی ٹو ڈو اٹ ایز پر یور اون میتھڈ. ٹرائی ٹو ڈو اٹ ایز پر یور اون پرائرٹیز، کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں. فار ایگزامپل اگر مجھے انٹر ماڈل کنٹینرز چاہیے تھے کسی جگہ پہ، ٹریلرز چاہیے تھے، یا انٹر ماڈل کے ٹرکس چاہیے تھے مجھے کسی جگہ پہ، تو میں نے کیا کیا، میں نے لیڈ میگنیٹ ہی اس طرح بنانا شروع کر دیا. لٹرلی سینگ 3 دن کے اندر اندر میرے پاس وہ جو مجھے ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو. کیا تھا، میں نے کسی کو کاپی نہیں کیا، میں نے اس سسٹم کو سمجھا اور اس سسٹم کے مطابق اپنا ذہن لڑا کے اپنے بندوں کو ٹرین کر کے اس طرح کرنا شروع کیا کہ یہ کام کرو اور اس سے لیڈ نکلتی ہیں. یہ تو خالی میں نے ایک بات کی. اگر آپ سوشل میڈیا مارکیٹر کوئی بندہ افورڈ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو یوٹیوب پہ ہر جگہ پر پتہ ہے کہ کیسے اپنی کسی پوسٹ کو بوسٹ کرنا ہے، کسی آپ نے ایڈ چلانا ہے، کیسے چلانا ہے. ہائرنگ آپ نے کرنی ہے، ایڈ چلائیں سمپلی فیس بک پہ آپ کو ہائرنگ مل جائے گی. آپ کے ایریا میں وہ لگے گا، آپ کو وہ ایریا مارک کر دے گا کہ اس ایریا کے اندر یہ ایڈ نظر آئے گا. تو اپنی بزنس کی گروتھ کے لیے ٹرائی آؤٹ ایوری میتھڈ، سمپل. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ اب یہ بات میں کر رہا ہوں، یہ اب انڈیویجولس کے لیے، سولو ڈسپیچرس کے لیے جو گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے بس ہو جاتی ہے ان کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ٹیم ایڈ نہیں کرتے. جب آپ اتنا پیسہ کمانا شروع کر دیں کہ ایک بندہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں نا، تو ایک بندہ رکھیں. 2 بندے افورڈ کر سکتے ہیں، 2 بندے رکھیں. اپنے ساتھ ٹیم بلڈ اپ کریں. اس کے 2-3 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ جب آپ خود سیل کر کے ڈسپیچ کی طرف شفٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور نہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ دوبارہ سے سیل نکالنے کرنے کا. تو آپ وہی 2-3 کلائنٹس کے ساتھ سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کلائنٹ گئے تو پھر آپ دوبارہ زیرو سے اسٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس دوران آپ کالز یا وہ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. ایون 4-5 ٹرکس والوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ مطلب رولتے ہوئے دیکھا، آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ٹرک خالی چلے گئے. تو ٹیم بلڈ اپ کریں. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ اب آپ اکیلے کام کر رہے ہیں نا، آپ بیمار ہیں، کوئی غمی ہے، کوئی شادی ہے، کچھ آپ نہیں کر سکتے. ٹرک والے کو بچائیے کہ بھائی آپ لوڈ اس کے لیے دیکھیں. کوئی فیملی فنکشن آپ اٹینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے وہ لوڈ دیکھنا ہے. آپ ٹرپ پہ گئے ہیں، ادھر بھی آپ کو یہی ٹینشن ہے کہ یار مجھے لوڈ دیکھنا ہے. تو جب آپ کی ٹیم ہوگی نا، آہستہ آہستہ کر کے آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹیم ول ورک فار یو. آپ مینجمنٹ میں آ جائیں گے. تو یہ آپ نے کام نہیں کرنا کہ سولو ڈسپیچر کو کما بھی اچھا رہے اور خود ہی لگے. رسک کو بانٹیں، آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی. کیونکہ لوگ نا کیلکولیشن میں پڑ جاتے ہیں. یہ کیلکولیشن اس طرح کی نہیں ہے. مطلب فار ایگزامپل ایک بندے نے مجھے میسج کیا کہ میں تقریباً 4-5 لاکھ روپے کما لیتا ہوں اکیلا کام کر کے. اگر میں ٹیم رکھتا ہوں، میں نے کیلکولیشن کی ہے، میں تو تب بھی بچت میری یہی آنی. تو ایسا ہی ہے، بچت یہی آئے گی، لیکن آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی نا. آپ کام نہیں کر رہے ہوگے، کوئی اور کام کر رہا ہوگا. بچت تو میکسیمم ہمارا ابھی 70% تقریباً خرچہ ہو جاتا ہے جو بھی ہم کماتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ جوں ٹیم بڑھتی جا رہی ہے یا جن چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں، وہ 30% جو ہماری بچت ہے وہ بھی تو زیادہ ہوتی جا رہی ہے. مطلب وہ فگر 30% ہی ہے، بٹ 1000 کا 30% ڈفرنٹ ہے، 10,000 کا 30% ڈفرنٹ ہے. 1000 کا 30% جو ہے نا وہ $300 ہے. ٹھیک ہے. اور 10,000 کا 30% $3,000 ہے. تو فگر تو چینج ہو رہی ہے نا کہیں نہ کہیں. تو اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جب آپ کی ٹیم بڑھے گی، چاہے آپ 20% بچت کر رہے ہیں، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ 30-40% آپ کی بچت رہے. اتنا آپ خرچہ کریں اپنی ٹیم پہ. 30% بہت چیز ہوتی ہے کسی بھی بزنس میں، کم نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ 30% بھی تو بڑھ رہا ہے نا، جو اس کا ایکچوئل میں اماؤنٹ ہے وہ بھی تو بڑھ رہا ہے نا. آخری چیز 7ویں نمبر پہ آتی ہے کہ ایسے بروکرز، ایسے کلائنٹس اور ایسے آپ کے اپنے ڈسپیچرز یا سیلس پرسن جن سے آپ کو بیڈ وائب آتی ہے، جن کی کریڈیبلٹی لو ہے، جو کہ آپ کو نچا کے رکھا ہوا ہے، جنہوں نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے کسی بھی اینگل سے. تو ڈیٹینشن لے اوور کے ٹائم پہ آپ کو پنگے کریں گے، لیمپر کے ٹائم پہ پنگے کریں گے، پیمنٹ کرتے ہوئے پنگے کریں گے. اسی طرح کیریئرز آپ کے ایسے ہوتے ہیں یا تو بالکل ہی 20-30-40 مائل چل رہے ہوتے ہیں جن سے کچھ بن بھی نہیں رہا ہوتا اور آپ کا پورا دن بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. یا تو چھوٹا ٹرک ہے یا نیو MC ہے جس کا آپ نے ایک لوڈ دے کے بڑے خوش ہو گئے، بٹ اب آپ کو لوڈ مل نہیں رہے. تو ایسے کلائنٹ کو آپ پریکٹس کے لیے شروع میں 1 ٹائم یوز کر سکتے ہیں کہ میں نے پریکٹس کرنی ہے، اسپرنٹر وین بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے چلو مجھے کم از کم بروکر سے بات کرنے کا اور ان چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا. بٹ ایک پرائرٹی آپ نے سیٹ کرنی ہے کہ جو ہائی پیئنگ کلائنٹ ہوگا، ہائی ٹکٹس کلائنٹ کہتے ہیں ان کو، وہ نمبر 1.
وہ پہلے کورڈ ہو پھر ان چیزوں کی طرف آنا ہے. ان کو آپ نے آپشن کے طور پہ رکھنا ہے. اسی طریقے سے ان بروکرز کے ساتھ کام نہیں کرنا جو آپ کو ایک دفعہ زج کروا چکے ہیں. تیسری نمبر پہ ایسے سیلس پرسن, ایسے ڈسپیچر جنہوں نے آپ کی ناک میں دم کیا ہوا ہے, چاہے وہ کتنے ہی قیمتی ہیں, کک دم آؤٹ سمپلی. اب ہم وہ سیمینار بھی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. آج کل میں سیمینار ہے سیٹرڈے کو کمپنی آنرس کا, تو اس میں بھی ہم یہ پالیسیز, ایشوز اور اس طرح کی چیزیں ڈسکس کریں گے تاکہ ہم سارے ایک پیج پر ہوں اور اس میں ہمارا بھی فائدہ ہو, کمپنی آنرس کا بھی فائدہ ہو, اور جو اس میں نوکری کر رہے ہیں لوگ, جو جاب کر رہے ہیں, ان کا بھی فائدہ ہو. تو نمبر 7 پہ جو چیز میں نے ڈسکس کی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے بزنس کو گرو کرنے کے لیے کہ آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ بروکر ہوں, چاہے ڈسپیچر ہوں, چاہے آپ کا اسٹاف ہو, چاہے وہ آپ کے کلائنٹ ہو, بعض اوقات سیئنگ نو از ناٹ ایزی, بٹ بہت ساری بعد کی مشکلات سے آپ کو بچا دیتا ہے, آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. میں اجازت چاہوں گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.